A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficent. He is the ultimate power and authority that controls the entire universe. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میرا نام محمد نعمان خان ہے اور میں ایسوسیشن فار اسلامک ایکسیلنس کا ایک ممبر ہوں، جو کہ آپ کی خدمت میں ایجوکیشنل ریفارم پروگرام کی سیریز لے کر آ رہا ہوں۔ اس سیریز کے اندر ہم لوگ ایجوکیشن اینڈ لرننگ کو ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے دنیا نے آج تک ایجوکیشن کے اندر ریولوشن اور ایک ایوولوشن دیکھا۔ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ سٹیٹس کا ہونا بہت ضروری ہے اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس ایجوکیشنل ریفارم پروگرام کو لانے کا مقصد کیا ہے اور اس پروگرام کی ضرورت آج کے دور میں مسلمانوں کو کیوں بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ سٹیٹس پاکستان کے رکھوں گا اس سے پہلے کہ ہم ہسٹری کی بات کریں کہ پاکستان میں 2021 کی رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 4.2 ملین اسٹوڈنٹس گریڈ 10 جسے ہم میٹریکولیشن بورڈ کہتے ہیں مختلف پاکستان کے پروونسز میں جتنے بھی ہیں ان سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان میں یہ اسٹوڈنٹس جب گریڈ 11 اور گریڈ 12 میں جاتے ہیں تو تقریباً یہ 50% رہ جاتے ہیں اور 2 ملین سے زائد اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہوتے ہیں فرام دی انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشن جسے ہم گریڈ 11 یا گریڈ 12 کا ایگزام کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کریں تو یہ نمبر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہماری گریجویٹس کی بھی اس وقت مارکیٹ کے اندر کنٹینیوسلی آ رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر سال 2 ملین بچوں کا اضافہ ہو جاتا ہے جو کہ اپنی پروفیشنل جرنیز کی طرف رواں دواں ہے اور بڑھتے بڑھتے یہ علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں 16 سال 18 سال 20 سال اور اس کے بعد یہ بچے اپنے پروفیشنل کیریئرز کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایک طرف ہے۔ دوسری طرف یہ تو صرف میٹریکولیشن اور بورڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ کیمبرج IGCSE کے اسٹوڈنٹس کی بات کریں جو کہ پاکستان میں اس وقت پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، 1 لاکھ سے لے کر 1,20,000 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ 683 اسکولس کے اندر انرولڈ ہیں ایز پر دا رجسٹرڈ اسکولز اینڈ ڈیٹا اویلیبل پبلکلی۔ اور یہ بچے اگر ہم ان کے سبجیکٹ کی انٹریز کی بات کریں تو غالباً 2,26,000 سبجیکٹ انٹریز ہماری او لیول میں ہوتی ہیں اور قریباً 1,25,000 انٹریز ہماری اے لیول میں ہوتی ہیں جس میں بچے مختلف سبجیکٹس میں یہ انرول کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایگزام دیتے ہیں اور کلیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گریجویشن کی جرنی کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر اس سٹیٹ کو ہم دیکھیں جسٹ آپ کی انفارمیشن کے لیے تو غالباً صرف او لیول میں پاکستان جو کیمبرج IGCSE یا UK کے اندر اپنے فیسز پے کرتے ہیں بچے یہ ایکریڈیشن فی کی مد میں دیٹ از سم ویئر اراؤنڈ 40 بلین PKR 40 بلین روپیز لم سم جو سٹیٹس اویلیبل ہیں اور اگر ہم ان کی کچھ کیلکولیشن کریں تو یہ غالباً پاکستان سالانہ بیسس کے اوپر 80 to 82 بلین PKR ایکریڈیٹڈ باڈیز کو دیتا ہے، ایگزامینیشن سسٹمز کو دیتا ہے کہ ہم یہ بچے جو پروڈیوس کریں اس کو آپ ایویلویٹ کریں، ایسیس کریں۔ یہ پاکستان کے کچھ سٹیٹس ہیں ایجوکیشن کے جس کے اوپر نظر ڈالنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنے بچے کریٹ ہو رہے ہیں، اس ماڈل سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ بچے آخر جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو یہ کہاں جاتے ہیں؟ ان کا پاکستان میں کیا رول ہے؟ کیا ہم اس ہیومن ریسورس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں؟ یہ پاکستان کی فلاحی کے اندر کوئی کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم ان سٹیٹس کی اگر بات کریں کہ جو بچے پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں اس وقت اپنی گریجویشن کی مد میں، وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ سو دیٹ الارمنگ سچویشن آفٹر بینگ کنٹینیوسلی ان اسکول ایجوکیشن اور پھر گریجویشن میں رہتے ہوئے تقریباً آپ دیکھیں کہ 2 ملین سے لے کر 2.5 ملین بچہ ہر سال انٹر کلیئر کرتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ تو اس کے چیلنج ہمارے پاس کیا آتے ہیں؟ بچے گریجویشنز میں جاتے ہیں، مارکیٹ کے اندر سیچوریشن بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس جاب مارکیٹ کے اندر چیلنجز ہیں۔ جاب مارکیٹ میں تو چیلنجز ہیں ہی ہیں، لیکن جو بچہ یہ ایجوکیشن تیار کر رہی ہے وہ سیلف سسٹینیبل کتنا ہے،
وہ ایفیشینٹ کتنا ہے, وہ کریٹیو کتنا ہے, کریٹیکل تھنکر کتنا ہے, وہ معاشرے کے اندر کیا ریٹرن کر رہا ہے, یہ ایک اور بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد پاکستان میں کریٹیکل تھنکنگ سے بالکل بھی اس وقت ہم آہنگہ نہیں ہیں. تو ہمیں اس کو ضرور ریفلیکٹ کرنا چاہیے, اتنی بڑی تعداد میں بچے ہم لوگ پاس آؤٹ کرنے کے باوجود بھی رزلٹ وہ کیوں نہیں لے سک رہے جو کہ ایک ایجوکیشن سسٹم کی آؤٹ پٹ ہونی چاہیے. اس کے برعکس ہم اگر چھوٹے چھوٹے ممالک دیکھیں جو کہ دنیا کے اندر ہیں, ساؤتھ کوریا, سنگاپور, جن کی پاپولیشن بھی بہت چھوٹی ہے, لیکن وہ جب ہم ان کے امپیکٹ دیکھتے ہیں, آؤٹ کم دیکھتے ہیں, گلوبل انوویشن انڈیکس دیکھیں, انٹرنیشنل میتھمیٹکس اولمپیاڈ دیکھیں, انفارمیٹکس کا اولمپیاڈ دیکھیں, سائنس اولمپیاڈ دیکھیں, تو یہ لوگ ہر جگہ ون کرتے ہیں, ٹاپ 10, ٹاپ 5. پاکستان اتنی بڑی پاپولیشن ہونے کے باوجود آئی گیس جتنی تو ہماری اینول اسٹوڈنٹس کی پاس آؤٹ ریشو ہے, اتنے تو میرے خیال سے ان کی پاپولیشن کی ایک میجر سٹیز کی ٹوٹل پاپولیشن ہوگی. تو امپیکٹ کیوں نہیں ہے, ایک سوالیہ نشان ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشن کے پرپس کیا ہے پاکستان کے پرسپیکٹیو میں. آیا اسٹوڈنٹس کو ایک دوڑ پہ لگانا, پاس آؤٹ کرنا اور پھر نکال دینا. اگر ہم کریٹیکل انالیسس کریں تو پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. ایک بچہ پلے گروپ نرسری پریپ میں انٹر ہوتا ہے اسکول میں, اس کے بعد وہ گریڈ 8 تک جاتا ہے تو اس کو ایک ہی لیسن دیا جاتا ہے کہ گریڈ 9, 10 میں ایک آپ کا ایگزام ہونا ہے جس کے لیے آپ نے پوری زندگی تیار کرنی ہے, اور اس ایگزام کی تیار کرنے کی جو پریکٹسز ہیں وہ کیا ہے, روٹ لرننگ. رٹا لگایا جس نے اچھا طریقے سے رٹا لگایا وہ اس ایگزام کے اندر اچھا پرفارم بھی کرتا ہے, اچھا رزلٹ بھی لے کر آتا ہے. دو وہ جتنا بھی انٹیلیجنٹ ہو, بٹ اس کا انٹیلیجنسیا کا میئرمنٹ ٹول جو ہے دیٹ از دی روٹ لرننگ. پھر گریڈ 11, 12 میں بھی یہی ہے. اتنے بند ذہن کے ساتھ بچہ رٹے لگانے کی عادت کے ساتھ جب کسی اچھی یونیورسٹی میں جاتا ہے, دو ہائر یونیورسٹیز بھی اپنا کام نہیں کر رہی, بٹ یونیورسٹیز میں جاتا ہے تو وہ اسٹرگل کرتا ہے. اور یونیورسٹیز کی اگر بات کریں تو یونیورسٹیز کہتے ہیں کہ اسکول سے بچہ آیا تھا تو وہ بند ذہن ہے, اس وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر سکتا. تو جب ہم سے تو وہ 4 سال کے بعد پاس آؤٹ ہوتا ہے تو اس نے خاک انوویشن کرنی ہے, خاک کریٹیکل تھنکنگ کرنی ہے, تو وہی 99.9% کام کو ریپیٹ کرتا ہے جو کہ ہوا جا رہا ہے, چاہے وہ پروجیکٹس ہیں, چاہے وہ ریسرچ ہے, بغیر کسی کمرشلائزیشن کے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات تو بڑی سرٹن ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں مسائل ہیں, فلاز ہیں, کوسچن مارک ریز کرنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے 76 سے 77 سالوں کے اندر ہم لوگوں نے کیا کیا. کراچی سے لے کے پشاور تک, پشاور سے لے کے گلگت بلتستان, حمزہ تک, اور ادھر سے کشمیر تک, سب بچے آج بھی ایک ہی طرح سے فارمولہ یاد کرتے ہیں. Some people have curly black hair through proper brushes. کس کے لیے؟ سائن تھیٹا کے لیے, ٹین تھیٹا کے لیے, ٹریگنومیٹریز کے لیے. یہ ایک طرف تو بڑی ہی مزاحیہ قسم کی سچویشن ہے, اس پہ ہمیں ہنسنا بھی چاہیے. دوسری طرف یہ کتنی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم لوگ بچوں کو یہ چیزیں روٹ لرن کروا رہے ہیں, ان کی اپلیکیشنز نہیں بتا رہے. اور مجھے تو اس چیز پہ اس سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ جو ایک رٹا رٹایا فارمولہ بنایا ہوا ہے, سم پیپل ہیو کرلی بلیک ہیئر, ہم نے تو اس کے اندر بھی کوئی انوویشن نہیں لے کے آئی پچھلے کئی سالوں میں. کم از کم اسی کے اندر کوئی انوویشن لے آتے, کم از کم ہمارے انوویٹو یا کریٹو ہونے کا کوئی تو ہمارے پاس پروف ہوتا. تو یہ جو سب مسائل ایگزسٹ کرتے ہیں, انہی مسائل کو ہم لوگ ٹیک اپ کرنے کے لیے ایجوکیشنل ریفارم پروگرام لے کر آئے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بڑی کھل کے بات کریں گے کہ کون اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اس سسٹم کو بہتر نہیں ہونے دیتے, کون اس کے فائنینشیل اسٹیک ہولڈرز ہیں, کون اس کے انٹلیکچوئل اسٹیک ہولڈرز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام سلیوری مائنڈ سیٹ کے تحت چلے. کیا وہ کلونیل مائنڈ سیٹ جو آج سے تقریباً 70-75 سال پہلے ہمارے اندر گورا چھوڑ کے گیا ہے, وہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہم نے چھوڑا یا نہیں, سلیوری کا مائنڈ سیٹ چھوڑا یا نہیں, یا اس سے بھی پہلے چلیے ہم اپنی پوری ہسٹری کو کریٹیکلی دیکھیں گے کہ 3000 بیفور کامن ایرا سے جہاں پہ وہ میسوپوٹومیا اور آج کل جسے عراق کہتے ہیں اس تعلیمی نظام سے لے کر اور بڑھتے ہم اسلامک ایرا کے اندر انٹر ہوئے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انٹر ہوئے, جہاں سب سے پہلا دارالارقم مکہ میں بنایا گیا. پھر اس کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مدینہ میں شفٹ ہوئی تو ہمارے پاس صفا کا ماڈل بنایا گیا. تعلیم کو کیا ہی امپورٹنس دی گئی, اور تعلیم کے اندر ایکویٹی کو کیا ہی زبردست قسم کی امپورٹنس دی گئی. تو اس وقت سے چلتے چلتے آج جب ہم 1450 سال کے بعد غالباً کھڑے ہوئے ہیں تو ہم نے اس ماڈل کو فالو کیا, اس کو ایلیویٹ کیا, یا ہم نے ریورس گیئر لگایا. اسی طریقے سے ہمیں بہت کریٹیکلی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے ایک تو کلونیل مائنڈ سیٹ ہے, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں گورا ہمارے اندر ہر چیز انسٹل کر کے چلا گیا, اس کا فائنینشیل سٹیک بھی ہے, بڑا کلیئر ہے, لیکن
اس میں ہمارے ریلیجیس ٹیک کیا ہیں اسے بھی بڑا کریٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. 6th سینچری ٹو 11th سینچری جسے مسلمانوں کا گولڈن ایج کہا جاتا ہے، جس کے اندر مدارس، مکتب، لائبریریز، فاطمی کیلیفائٹ، بغداد، آپ کسی بھی بڑے آپ ریفارم کی بات کریں، ایجوکیشنل ریفارم کی بات کریں، تو جب ہمارے پاس کرسچنز، جب ہمارے پاس ہندوز، جب ہمارے پاس یہ میتھولوجیز کے ایکسپرٹ، تھیولوجیز کے ایکسپرٹ، گریکس، رومنز، یہ سب جب فیل ہو چکے تھے اپنے کبھی تھیولوجی کو، کبھی ریتھرک کو، کبھی لٹریسی کو لاتے تھے، یہ جب سب فیل ہو چکے تھے تو اسلامی نظام تعلیم کیا تھا جس نے یونیورسٹیز کا کانسیپٹ دیا. الازہر کی یونیورسٹی ہے ہمارے پاس کائرو کے اندر یونیورسٹیز بنی اور بغداد میں بنی، نظامیہ پروگرام آیا. یہ پروگرام جو ریفارم لے کر آیا تو آج کے دور میں ہم لوگوں نے کیا انوینشن کی. اور اگر اس دورانیے میں بھی ہمارا یہ گولڈن ایرا یا جو گولڈن ایج ختم ہوئی، اس کے پیچھے کیا ریزنز تھی؟ کیونکہ حکومت میں ہم تھے، طاقت میں ہم تھے، تو پھر تعلیم تو ہماری مرضی کی ہونی چاہیے تھی. گورا تو آج طاقت میں آ کے کولونیل مائنڈ سیٹ کی باتیں ہم کرتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ غلامی چھوڑ گئے. اس غلامی کی تحقیق کرنی پڑے گی کہ یہ اصل میں تباہی کہاں سے شروع ہوئی، کہ وہ کیا ٹائم تھا جب مسلمان پہلے مسلمان کے طور پہ اپنے تعلیمی نظام کو لے کر جا رہا تھا، اور پھر مسلمان نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نیچا دکھانا ہے شیعہ کو، میں نے تو نیچا دکھانا ہے سنی کو، اور میری ریسرچ، میری پروگرام، میری ایجوکیشن آرتھوڈاکسی کی طرف جائے اور نہ کہ وہ ایک پروگریس کی طرف جائے. میں نے بیسیکلی اپنے اس اینڈ سے کمپیٹ کرنا ہے. دنیا تو اب میں نے کمپیٹ دنیا کے ساتھ نہیں کرنا. تو یہ جتنے بھی تمام ہمارے سامنے انسیڈنٹس ہوئے، ان سب کا رول ہے آج ہمیں اس غلامانہ زندگی تک لے کر آنے کے لیے کہ ہم لوگ مسلمان اس حد تک رسوا ہیں کہ ہمیں کبھی کسی کے سامنے بھیک مانگنی پڑتی ہے، کبھی کسی کی بڑائی پیش کرنی پڑتی ہے، جبکہ بڑائی تو صرف اللہ کی ذات کی ہے. بڑائی پیش کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کہ ہم خود مضبوط نہیں ہیں. ہمیں مسلمانوں کی جان کی حفاظت اور جان بچانے کے لیے ان کے سامنے ان کے جوتے چاٹنے پڑتے ہیں. تو یہ تمام انسیڈنٹس ہیں ہمارے سامنے، بڑی ہی اگر ہم کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں اور وہ پٹیاں جو ہمارے سامنے ان کو ہم اٹھائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ایک طرف تو وہ جنگی حکمت عملیاں تھیں جو چل رہی تھی، لیکن دنیا دوسری طرف ایجوکیشنل پالیسیز کے تحت ہمیں مار دے رہی تھی، اور انہوں نے ہمارے دماغ بند کیے. انہوں نے یہ ہمیں اس چیز کے اوپر سرٹن کر دیا ہے کہ او لیولز، اے لیولز، میٹریکولیشن سسٹم اور یونیورسٹی سسٹم جو آج کے دور میں ایگزسٹ کرتا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو یہ چلتا آ رہا ہے. آپ کے بچے کو انجینئر اور ڈاکٹر کی دوڑ میں بھگانا پڑے گا آپ کو. یہی آج کے ٹائم کی فلاح ہے. کہا جاتا ہے کہ کچھ فلاسفرز یہ کہتے ہیں کہ جب ایک سوسائٹی کے اندر سوشل سائنسز کو اور سوشل ہیومنز کو ختم کر دیا جاتا ہے تو وہ سوسائٹی ویسے ہی اپنے ڈکلائن کی طرف چلی جاتی ہے. تو ذرا ارد گرد نظر دوڑائیے، ایز اے پیرنٹ، ایز اے ٹیچر، ایز اے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیڈ، کہ ہم بھی کہیں اس سوسائٹی کا حصہ تو نہیں بن چکے جو ڈکلائنیشن کی طرف جا رہی، کیونکہ ہم نے سوچنے والے ذہن، ہم نے کرٹیکل تھنکرز، وہ مائنڈ سیٹ جو کہہ سکے کہ میں دنیا کے وہ ادارے بناؤں گا جو آج کے ہر ادارے کے اگینسٹ کھڑا ہوا ہے، کیا ہم نے وہ مائنڈس کریٹ کرنا چھوڑ تو نہیں دی؟ اور اس کی بیسک وجہ ایجوکیشن تو نہیں ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں ایجوکیشن کے اندر، ان سب کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، ان سب کو ہم نے ایلیمنیٹ کرنا ہے. ہم نے ان لوگوں کو بھی جا کر سوال پوچھنا ہے کہ آپ جو 200 روپے پر ڈے کے اوپر ایک ٹیچر ہائر کرتے ہو، وہ ٹیچر بچوں کو کیا تعلیم دے گا؟ اور اتنا نوبل پروفیشن جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروفیشن ہے، اس کی ڈگنیٹی آج کے دور میں ہم نے کیا رکھی؟ معلم کی ڈگنیٹی کیا تھی اور معلم کی ڈگنیٹی پاکستان میں کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو کچھ نہیں کرنا چاہتا وہ معلم بننا چاہتا ہے آج کے دور میں. جب میں معلم کی بات کروں گا، چاہے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہوں، چاہے ہمارے یہ فارمل ایجوکیشنز ہوں آج کے دور میں، جنہیں ہم سو کال فارمل سکولز بولتے ہیں، جہاں پہ آج کل ہر طرح کا بچہ پڑھ رہا ہے، ہر جگہ پہ بات تو ایک ہی ہے کہ معلم کی ڈگنیٹی کیا ہے، معلم کو بکنا کیوں پڑتا ہے؟ چند پیسوں کی خاطر، کیونکہ ہم نے معاشرے میں اس کی عزت ختم کر دی. اور اس کے بعد ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کی اگر ہم بات کریں، ہمارے پاس یہ جو فرقہ واریت ہے، دیکھیے آج سے اگر ہم 11 سینچری میں جائیں تو ڈاؤن فال ایجوکیشن کا بھی فرقہ واریت کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہمارے مدارس، ہمارے مکتب، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اسلام کو چھوڑ کے سنی شیعہ کے فساد میں پڑ چکے تھے.
آج بھی وہی مسئلہ ہے. آج ہمارے دارالعلوم، دارالمدینہ، دارالفلاں فلاں 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 یہ اسلام کے ساتھ منسلک نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے فرقوں کے ساتھ منسلک ہیں. تو جب ہم اپنے فرقوں کے ساتھ ایجوکیشن کے اندر بھی منسلک ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ایجوکیشن کو پروگریس نہیں ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، جب فرقے ہو جاتا ہے تو کامیابی اس سے چھین لی جاتی ہے. تو یہ بڑی بیسک اور فنڈامنٹل باتیں ہیں جو کہ ہمیں سمجھنی ہیں. آج کے دور میں تو ہمیں اس حد تک ذہن غلامی کا شکار بنا دیا گیا ہے کہ ہم میں سے جب کوئی اٹھ کے کامن سینس کی بات کرتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ڈگری کیا ہے، آپ کی سند کیا ہے. سند دینے والا بھی ایک ادارہ وہ ہے جو کہ باہر سے بنا ہوا ہے، ڈگری دینے والا انسٹیٹیوشن بھی وہ ہے جو کہ انفلوئنسڈ ہے. آج کے دور میں چاہے وہ ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہو یا چاہے وہ فارمل سیٹنگ کا ایجوکیشن ہو، تو مجھے بتائیے کہ کیا ایک کامن سینس کے اوپر کھڑے ہوئے انسان کو سند کی درکار ہے یا اسے ایمان اور ایک لاجک کی درکار ہے جس کا اسلام شروع سے درس دیتا ہے، تفکر کی بات کرتا ہے، تدبر کی بات کرتا ہے، سوچنے کی بات کرتا ہے، ارد گرد دیکھ کے کرٹیکل تھنکنگ کی بات کرتا ہے. تو یہ سب باتیں تو آج کل ہمارے یہ سو کالڈ، چاہے وہ ہمارے جرنلسٹ طبقہ ہے، ریلیجیس ایجوکیشن کے ہمارے اسکالرز ہیں، ان سے آپ بات کریں، سوال کریں تو وہ کہتے ہیں آپ اپنی سند کے بارے میں تو بتائیں. تو بات یہ ہے کہ آج کے دور میں سند سے زیادہ لاجک، کامن سینس، فیتھ اور ایمان کی ضرورت ہے جو کہ ہم میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہم نے علم کو چھوڑا تو ہم نے اپنے اس کرٹیکل مائنڈ کی جو ڈیولپمنٹ تھی، جو کرٹیکل پیڈاگوجی تھی، اس کو چھوڑا، جس کا ذکر ہماری ہسٹری کے اندر آتا ہے کہ مسلمان اس کے آنرز تھے، بانی تھے، فاؤنڈرز تھے، اور آج وہ اسی کو ڈس آن کر چکے ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر بہت ہی کرٹیکلی دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہم اس ایجوکیشن کو فکس کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کو فکس نہیں کریں گے تو ہمارے سامنے ہسٹری آج چیخ کر بولتی ہے کہ انقلاب جو ایجوکیشن سے آیا تھا وہ لانگ ٹرم رہا. چائنیز ڈائنیسٹی کو دیکھ لیں آپ، 5 سے 6 ہزار سال کی آپ کو ریکارڈڈ ہسٹری ملتی ہے. چائنیز ڈائنیسٹی کس وجہ سے کھڑی رہی؟ اپنے ایجوکیشن کی اسٹرانگ بیسیکلی رولز کی وجہ سے، اپنے ایجوکیشن کی اسٹرانگ پالیسیز کی وجہ سے. تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں اس ایجوکیشن کو کیسے پکڑنا ہے، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس میں کن ریفارمز کی ضرورت ہے. اور ان ریفارمز کا سب سے پہلا میسیج جو میں آپ کو اس پلیٹ فارم کی بہاف پہ دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس چیز کو بھول جائیے کہ ہر وہ بنا ہوا سسٹم جو ہمارے پاس باہر سے آیا ہے وہ ٹھیک ہے. ہر وہ طریقہ جس کے تھرو ہمیں آج ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے. انہی کے اندر غلط طریقے بھی چھپے ہوئے ہیں، انہی کے اندر کانسپریسیز بھی ہیں، انہی کے اندر ایجنڈاز بھی ہیں، انہی کے اندر یہ انفلوئنسڈ پالیسیز بھی ہیں. اور ان سے اگر ہمیں بچنا ہے تو ہمیں اپنی لاجک سے کام لینا ہے، ہمیں اپنے فیتھ کو ساتھ میں رکھنا ہے کہ انسان اگر ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر اور کسی کی بھلائی کی خاطر کوئی ڈیسیجن لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آج بھی موجود ہے اور وہ انسان کا ہاتھ پکڑتا ہے. ہمیں کسی بھیک کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سیریز کے بارے میں انشاءاللہ عزیز ہم باقاعدہ آغاز جب اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ سے کریں گے تو ہم ہسٹوریکل ایسپیکٹ کے ساتھ آئیں گے کہ ایجوکیشن فارمل کہاں سے شروع ہوئی، اس کی کیا جرنی رہی، اور آج اس پریزنٹ ایرا میں جہاں ہم کھڑے ہیں آج ایجوکیشن کیا بن چکی ہے. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو آنے والے ٹائم پہ کنٹیکسچل بنانا ہے، ریلیونٹ بنانا ہے تو ہمیں کن اقدام کی ضرورت ہوگی. تو اس کے ساتھ میں اپنی انٹروڈکٹری سیریز اس ایک اوپن کوسچن کے ساتھ چھوڑوں گا کہ ضرور ریفلیکٹ کیجیے گا، کیا ہمارا تعلیمی نظام ٹھیک ہے، کیا ہمارا پڑھنے کا طریقہ ٹھیک ہے، کیا یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پینسلیں ہاتھوں میں پکڑوا کے لکھوا کے ان کے دماغوں کے نیورونز غلط جگہ پہ پلیس کر دینا ٹھیک ہے، یا وہ اگر کہیں سوچتے، کچھ ایکسپلور کرتے، کچھ امیجن کرتے تو وہ زیادہ ٹھیک تھا. اس چیز کے اوپر ضرور غور و فکر کیجیے گا، اپنے بچے کو سامنے رکھیے گا اور سامنے رکھ کے یہ سوچیے گا کہ اگر بھی یہ اس کون ذہن کا مالک بن گیا جو ایک انفلوئنشل پارٹیز چاہتی ہیں، وہ سلیوری چاہتی ہیں ہمارے اندر، تو کیا آپ کو بچہ قابل قبول ہوگا یا نہیں؟ یہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آنے والے ٹائم پہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسٹیچر کے ساتھ پیدا ہو، جس کو پتہ ہے کہ میرا گول بڑا سمپل ہے، دیٹ از احیاء اسلام، دیٹ از ٹو ٹیک اسلام ٹو دا نیکسٹ لیول اینڈ ایکسپینڈ اسلام ٹو دا نیکسٹ لیول، بیکاز اٹ از دی religion for everyone, it is the religion of Abraham and it is the religion of humanity as well. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.